الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کچھ بدنی عبادات رکھی ہیں، کچھ مالی عبادات رکھی ہیں، کچھ زبانی عبادات رکھی ہیں، اور مالی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس قربانی کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اللہ کے نبی جو ہم قربانی کرتے ہیں، ہمیں قربانی کا حکم ہے، یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد دادا جان حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یعنی قربانیاں تو پہلے بھی تھی، لیکن جس طریق پر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، پھر ذبح کر کے گوشت خود کھاتے ہیں، یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک سے شروع ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم قربانی کریں گے اجر کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، بکری کے تو بال ہوتے ہیں، بھیڑ کے اوپر اون ہوتی ہے، اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک بال کے بدلے ایک نیکی، اور قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ ایک نیک عمل پر کم از کم 10 گنا اجر بڑھا کے دیتے ہیں۔ بکری کے بال کو گن سکتا ہے، اونٹ کے بال گن سکتا ہے، گائے اور بھینس کے بال گن سکتا ہے؟ کس قدر اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ میں حدیث مبارک موجود ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یوم النحر قربانی کے دن اللہ کو بندے کے اعمال میں سے محبوب ترین عمل وہ خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کی قربانی ہے، اللہ کا محبوب عمل ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے بنائے ہوئے جانور کو میرے نام پہ ذبح کریں۔ سبحان اللہ، کتنا مشکل ہے اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا، اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یعنی مومن کی شان ہے، وہ ایک چونٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا، اور جانور گردن پہ چھری چلا دے، فرمایا ہمارا حکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے حکم کی تعمیل کون کرتا ہے۔ محبوب ترین عمل یوم النحر، عید کے دن جانور کا ذبح کرنا ہے۔ انہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، قیامت کے دن یہ جانور آئے گا تو اس کے سینگ، اس کے بال اور اس کے کھر وہ بھی آئیں گے۔ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں گوشت تم نے کھایا یا صدقہ کیا، بال تو نہ کھائے نہ صدقہ کیا، اور سینگ آپ نے نہ کھائے نہ صدقہ کیا، پائے آپ کھاتے ہیں، نیچے کے کھر تو کوئی نہیں کھاتا، نہ کھائے نہ صدقہ کیا۔ اللہ قیامت کے دن اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ سبحان اللہ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا جانور کا خون
زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، دل سے کرو، چاہت سے کرو۔ اب اگر جانور کے قربان کرنے پر کچھ بھی نہ ملتا، اللہ کا حکم ہوتا پھر بھی کرنا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیے، قربانی کے جانور ذبح کرو، گوشت بھی خود کھاؤ پھر بھی اجر ہے، کسی کو دو پھر بھی اجر ہے، سارا جانور خود کھاؤ پھر بھی اجر ہے۔ تو کس قدر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا بزرگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے، ماؤں سے، بھائیوں بہنوں سے، بیٹیوں سے قربانی کا اہتمام کریں۔ سال میں ایک بار قربانی آتی ہے، اللہ پورا سال دیتے ہیں، اللہ کے نام پر سال میں ایک بار ذبح کرنا، اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ جانور شوق کے ساتھ ذبح کریں۔ اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔